لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ پھر عطر کبھی چاہے دہن پھول، لب پھول، زباں پھول، زکن پھول، بدن پھول، تن کا بھی ہمارا یہاں ہلائے تو نہیں ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا سماعت فرمائیں کہ ہر شمت روشنی ہے، ہر سمت روشنی ہے، ہر سمت روشنی ہے، سرکار کی گلی میں ہر سمت روشنی ہے، ہر سمت روشنی ہے، سرکار کی گلی میں ہر سمت روشنی ہے، سرکار کی گلی میں شرمندہ چاندنی ہے، شرمندہ چاندنی ہے، سرکار کی گلی میں ہر سمت روشنی ہے، سرکار کی گلی میں. شعر کو دیکھیں کہ یہ میں نہیں یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان کہہ رہا ہے، مرنا بھی زندگی ہے، سرکار کی گلی میں مرنا بھی زندگی ہے، سرکار کی گلی میں ہر سمت روشنی ہے، سرکار کی گلی میں چاندنی بھی شرمندہ ہے، شرمندہ چاندنی بھی سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک شعر سماعت فرمایا تو مجھے چاہتا مجھ سے بلند قسمت، مجھ سے بلند قسمت، مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، تو اڑ رہی ہے، تو
سرکار کی گلی میں مجھ سے بری قسمت، مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، اڑتی پھر رہی ہے سرکار کی گلی میں۔ ایک مرتبہ ہندوستان سے ایک شخص حج کرنے گئے تھے، جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے تو پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ ابھی حج نہیں کیے ہیں، صرف کانٹا ہی چبھا ہے۔ اب وہ شخص جو ہندوستان سے گئے ہیں، پیر میں کانٹا چبھا ہے، مدینہ کی سرزمین پر مکہ پہنچے ہیں، پیر میں کانٹا چبھا ہے۔ اب درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن جو ہی پیر کے جانب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر میں کانٹا چبھا ہے۔ ان کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اے کانٹا تو قسمت سے چبھتا ہے لوگوں کے پیر میں، ارے مجھے جو ملا ہے یہ بھی میری قسمت ہے۔ مدینے کا تو خاک ہے، مدینے کا ذرہ ہے، میں تجھے اپنے پیر سے نکال کے پھینکوں گا نہیں۔ دیکھو میرے دوستوں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ حاجی ہے، حج کرنے گئے ہیں، ابھی حج کا ارکان شروع نہیں کیا ہے، مکہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچتے ہی پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو قسمت سے ملا ہے، میں تمہیں نکال کے پھینکوں گا نہیں۔ اسی حالت میں اب جو ہے حج کا ارکان پورا کرتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، مدینہ شریف میں جا کر کے حضور کے روضے کی دیدار کرتے ہیں، سنہری جالی کو دیکھتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، ہندوستان کے سرزمین پہ آتے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا ہے، در والوں نے پوچھا ہے، خاندان نے پوچھا ہے، ارے تو تو گیا تھا صحیح سلامت تھا، یہ تو لنگڑا رہا کیسے، پیر میں تکلیف کیسے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے لوگوں میں کیا بتاؤں، آج مجھے مقدس مدینے کا خاک مل گیا ہے، اس لیے اس کو میں نکالا نہیں ہے۔ قسمت والوں کو ملتا ہے، تقدیر والوں کو ملتا ہے، مقدر والوں کو ملتا ہے، مجھے مل گیا ہے مدینے کا خاک، میں اسے نکال کے پھینکوں گا نہیں۔ دیکھو میرے دوستو، محبت کتنی ہے مدینے کے خاک سے، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، مجھ سے بلند قسمت تیری ہے خاک طیبہ، تیری ہے خاک طیبہ، توڑتی پھر رہی ہے سرکار کی گلی میں، ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں، شرمندہ چاندنی ہے سرکار کی گلی میں۔ جب چاند کی بات آئی تو ایک شعر اور سنیے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ جس کو بڑا دیکھتا تھا اسی کے سامنے سر جھکا دیتا تھا کہ یہی میرا معبود، یہی میرا خالق، یہی میرا مالک، یہی سب کچھ ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تم جس کے سامنے جھکتے ہو وہ بڑا نہیں ہے، بڑا ایک اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا رب ہے، سب کا مالک ہے۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں، ہم جس کو بڑا دیکھتے ہیں اس کو اپنا مالک مانتے ہیں، جس کو بڑا دیکھتے ہیں اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جس کو بڑا دیکھتے ہیں اس کی حد کو احترام کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں تم جو چاند کو بڑا سمجھتے ہو یہ چاند بڑا نہیں ہے، سورج کو تم بڑا سمجھتے ہو یہ سورج بڑا نہیں ہے، تم پہاڑ کو بڑا سمجھتے ہو یہ پہاڑ بھی بڑا نہیں ہے۔ اے لوگوں ان سے بھی بڑے کوئی ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے وہی خالق ہے، جو اس کو بنانے والا ہے وہی مالک ہے، جس نے چاند کو بنایا ہے وہ ایک اکیلا ذات ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے وہی سب کا مالک ہے۔ لوگوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے نبی
फरमाते हैं اے لوگوں دیکھنا چاہتے ہو دیکھو یہ چاند ہے یہ چاند مکے کی سرزمین پر چمک رہی ہے یہ آسمان کے اوپر چاند چمک رہی ہے اتنے میں میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے حبیب یمنی نام کے ایک شخص تھا وہ شخص آتے ہیں عرض کرتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ سچ مجھ اللہ کے نبی ہیں یہ جو آسمان پر چاند چمک رہے ہیں آسمان پر چاند روشنی دے رہے ہیں اپنے شباب پر ہے بلندی پر ہے اس چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھا دیجئے میرے نبی ہے مکے کے سرزمین پر مکے کے دھرتی پر عبداللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ آسمان کے طرف کرتے ہیں وہ جو چاند آسمان پہ چمکتا ہے جسے دنیا دیکھ کر خدا کی قدرت کو ماننے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں خدا کا مذہب بنا ہوا ہے خدا کے دین کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کے طرف کرتے ہیں وہ جو چاند چمک رہا تھا اپنے سینے کو دو ٹکڑا کر دیتے ہیں ایک ٹکڑا مشرق کی طرف جاتا ہے ایک ٹکڑا مغرب کی طرف جاتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اے چاند پھر سے جڑ جا وہ پھر سے جڑ جاتے ہیں وہ شخص جب اس معجزے کو دیکھتے ہیں اس کرامت اس معجزے کو دیکھتے ہیں یہ ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ تیرے جیسا نبی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے تو ہی تمام نبیوں کا سردار محمد ابن عبداللہ ہے اور کلمہ طیب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں ہر سمت روشنی ہے سرکار کی گلی میں شرمندہ چاندنی ہے سرکار کی گلی میں اسے کو دیکھئے کہ نہ ہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی نہ ہو نجوم آؤ لے لو تجلیوں کی خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں خیرات بٹ رہی ہے سرکار کی گلی میں اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ انسان حور و غلما انسان حور و غلما کامل وہاں فرشتے انسان حور و غلما کامل وہاں فرشتے انسان حور و غلما کامل وہاں فرشتے سب کی جبیں جھکی ہے سرکار کی گلی میں سب کی جبیں جھکی ہے سرکار کی گلی میں دوسرے بھی اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے اور دل کو اگر دل کی غذا اگر مل جائے تو پورے جسم جو ہو مطمئن رہتی ہے پورے جسم مطمئن یعنی سکون کے ساتھ رہتا ہے اور اگر دل کو دل کی غذا نہ دیا جائے تو پورا جسم جو ہے وہ پریشانی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ سکون کی زندگی
زندگی گزارو، تم چاہتے ہو کہ سکون کی سانس لو، تم چاہتے ہو کہ آرام سے دنیا میں رہو، تو تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرا چرچا کرو، میری اتباع کرو۔ اور جو انسان رب کا ذکر کرتا ہے اس کا دل سکون رہتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اب جب دل مطمئن رہتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک پورا جسم جو ہے سکون کے ساتھ رہتا ہے، اور جب جسم جو ہے سکون کے ساتھ رہتا ہے تو زندگی آسانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں گا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے جتنی محبت ایک بچے سے 70 ماں مل کے محبت کرتی ہے، اتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اگر بندہ نافرمان ہو جائے، بندہ رب کو بھول جائے، رب کا دیا ہوا کھائے، رب کا دیا ہوا پیے، رب کی دی ہوئی زندگی کی سانس لے اور اللہ کو بھول جائے تو اللہ کا نام ایک قہار بھی ہے۔ یاد رکھنا میدان محشر قائم ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے، کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی مددگار نہ ہوگے۔ اس وقت ایک اکیلی ذات ہوگی جس کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ میرے نبی کی ذات ہے جو میدان محشر میں ہم سب کے کام آئیں گے اور بخشش کر کے ہم سب کی سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے دوستو اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تیرا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد نہیں کرو گے میں بھی تیرا چرچا نہیں کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو اگر تم بندوں کے سامنے رہ کر انسانوں کے بیچ میں رہ کر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو میں آسمانی دنیا پر فرشتوں کے درمیان اعلان فرماؤں گا، اے میرے فرشتوں دیکھو میرا فلاں بندہ دنیا میں رہ کر کے میرا ذکر کر رہا ہے، میرا تذکرہ کر رہا ہے، مجھے ایک مان رہا ہے، مجھے ایک خدا سمجھ رہا ہے۔ اب اے فرشتوں جاؤ ان سے پوچھو ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مراد کیا ہے، ان کی مرادیں کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، اگر وہ کچھ مانتے ہیں تو انہیں عطا کر دو۔ میرے دوستو ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی خوب تعریف کرے، اپنے رب کا بڑائی بیان کی کرے، اپنے رب کا تذکرہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت میں میرا ذکر کرے، میری عبادت کرے، میرے سامنے سر جھکا دے۔ لیکن میرے دوستو آج حال کیا ہے ہمارے سماج کا؟ قوم عاد، ایک دنیا میں قوم عاد آئی تھی جس کی لمبائی، جس کی قد اتنی لمبی تھی کہ 60 یا 70 یا 80 گز وہ لمبے تھے، 60 یا 70 یا 80 فٹ وہ لمبے انسان ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے اور اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس قوم کو بڑھاپا نہیں آتا تھا۔ وہ قوم عاد جو ہے یہ لمبے، اتنے لوگ بڑے ہوتے تھے، اس قوم کے لوگ اتنے لمبے ہوتے تھے کہ روایت میں آئی ہے بات کہ 70 یا 60 یا 80 فٹ لمبے ہوتے تھے ایک انسان۔ اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے، بیماری کس کو کہتے وہ جانتے نہیں تھے، اور ان کے اندر ایک خاصیت یہ کہ اس کے پاس بڑھاپا نہیں آتا تھا، صرف موت آتی تھی، موت۔ لیکن وہی قوم اللہ کی نافرمانی میں اتر گیا، اللہ نے قحط ان پر نازل فرمائی، اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، عذاب یہ دیا تو ان کی بھوک بڑھا دی۔ اسی قوم کے درمیان میں حضرت ہود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
اور حضرت ہود علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کو ایک بتایا اور کہا کہ اے قوم عاد سنو، یہ جو تم کام کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، وہی تمہیں کھانا پینا دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، مرنا جینا اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو موت دے، وہ چاہے تو زندگی دے۔ قوم عاد نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تم کیا بات کرتے ہو، کس خدا کو ہم مانے؟ اگر ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے تڑپ جائیں گے، ہمیں کھانا کون کھلائے گا؟ ہم تو اس خدا کو مانیں گے جس کو ہم نے بنایا ہے، جس کو ہم نے پوجا ہے، جس کی ہم سامنے جھکتے ہیں، اسی کو ہم مانیں گے اور تیرے خدا کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے اس پر قحط نازل فرمائی، اللہ نے اس پر عذاب بھیج دیا۔ سب سے پہلا عذاب اس قوم میں یہ تھی کہ ان کا بھوک بڑھا دیا گیا۔ بھوک اتنا بڑھا کہ بھوک بڑھتے وہ لوگ کیا کیا؟ کتے کو کھانے لگا۔ اللہ نے پہلا عذاب اس قوم پر کیا نازل فرمایا کہ بھوک بڑھا دیا، رزق کو گھٹا دیا، اناج نہیں اگا زمین سے، قحط پڑ گئی، زمین پر پانی نہیں ہوا، زمین سے فصل نہیں ہوگی، اور ادھر بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنے دن کا انتظام تھا، جیسے اس مسئلے کو اگر سمجھنا ہو تو اس سال کے لاک ڈاؤن یعنی رمضان کا مہینہ سمجھ جاؤ۔ اس سال کیسے سال گزرا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان المقدس کا جو ماہ مبارک ہمارے سامنے گزرا ہے، یہ کیسے گزرا اسی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ قوم کو بھوک بڑھا دی گئی، رزق ختم کر دیا گیا، اناج نہیں ہوگی اور زمین پر قحط طاری ہو گئی، اور اللہ نے اس کا اتنا بھوک بڑھا دیا کہ وہ لوگ کھاتے کھاتے جب اناج ختم ہو گیا جانوروں کو کھانے لگا، جانور ختم ہو گئے کتے کو کھانے لگا، کتا ختم ہو گیا اور غلیظ جانوروں کو کھانے لگا۔ ہر جانور جب ختم ہو گیا تو وہ لوگ کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے قریب گیا اور جا کے خانہ کعبہ کے لوگوں سے کہا، وہاں جو لوگ رہتے کچھ لوگ ایمان والے تھے، وہاں وہ لوگ گئے ہیں، وہاں یہ لوگ گئے ہیں، اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے اوپر والے سے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اپنے رب تو نہیں کہا کہ اپنے اوپر والے، لیکن اللہ کو اوپر والا کہنا منع ہے، مناسب نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ مطلق قادر مطلق ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پہ کہہ دیا جائے تو یہ بات جائز نہیں ہوگی، اس لیے آج کے بعد اللہ کو اوپر والا مت کہنا، اللہ کو اوپر والا مت کہنا۔ اگر اوپر والا کہو گے یہ بات غلط ہو جائے گی، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کن سے کہا؟ خانہ کعبہ کے لوگوں سے کہا، وہاں جو لوگ رہتے تھے اس سے کہا، آپ لوگ اپنے اوپر والے سے دعا کیجئے، ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، ہم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ ان لوگوں نے دعا کی، ان لوگوں نے دعا کی۔ ٹھیک آج کے مسلمان کے طرح ان لوگ بھی تھے۔ آج ہی کے دور میں جو مسلمان زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی ان لوگ بھی تھے۔ آج مسلمان کو اگر پریشانی آ جائے تو مسجد کا دروازہ چھوڑتے نہیں ہے، اور سکون مل جائے تو کبھی مسجد کا دروازہ جھانکتے نہیں، کبھی دیکھتے نہیں ہے، یا پھر دیکھتے ہیں تو جمعہ کو دیکھتے ہیں، باقی دن کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہے لیکن کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے کہ صرف جمعہ مسجد میں آؤ اور باقی دن اپنا عائش کرو۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر ایک رکعت نماز کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو کل میدان محشر میں جب میدان محشر قائم ہوگا اس دن یہ انسان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، باپ نمازی تھا یا دادا نمازی تھا یا زمیندار تھا یا امیر گھر کا تھا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا تو صرف یہی دیکھا جائے گا یہ کر کے کیا آیا ہے دنیا سے، اس کو میں نے دنیا میں بھیجا تھا، اس نے دنیا میں جا کر کے میری فرما برداری کیا ہے کہ نہیں، مجھے خدا مانا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ سمجھا ہے کہ نہیں، میرے سامنے جھکا ہے کہ نہیں۔ اے میرے دوستو، ایک طرف رب کی بارگاہ ہوگی اور ایک طرف آپ کھڑے ہوں گے، اس وقت رب پوچھے گا بتا دنیا میں نے تمہیں
نے بھیجا تھا، میں نے تمہیں کھانا دیا، پیا، پانی دیا، سانس دی، زندگی دی، سب کچھ دیا، تم نے مجھے یاد کیا کہ نہیں؟ تم نے مجھے خدا مانا کہ نہیں؟ تم نے میری فرما برداری کیا کہ نہیں؟ تم نے مجھے رب ایک رب مانا ہے کہ نہیں؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ وہاں کس منہ سے کھڑے ہوگے؟ کون سا منہ لے کے رب کے بارگاہ میں جاؤ گے؟ صرف جمعہ یہ جمعہ کام نہیں آنے والی ہے۔ اگر کام کوئی شے آئے گی تو پنج وقت نماز ہے۔ پنج وقت نماز اگر ادا کرتے ہو تو یقیناً میرے دوستو پل سے رات آسانی کے ساتھ پار کر جاؤ گے۔ قوم عاد میں وہی لوگ تھا، جب پریشانی آیا، خانے کعبہ گیا اور پریشانی نہیں تھا تو ان لوگوں نے قوم عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا تھا تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں نہیں ماننے والا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی عذاب ان لوگوں پر مسلط ہوئی تو پھر جو ہے خانے کعبہ پہنچا اور گیا اور کہا کہ اے لوگوں تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم لوگ کا حد سے بچ جائیں۔ جیسے آج کے مسلمان ہے، لاک ڈاؤن آیا، ایک خطرناک بیماری آئی، ایک منحوس بیماری آئی جس کے وجہ سے لوگوں کو ہیبت طاری ہوئی اور یقین تھا کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں۔ ایسے عالم میں لوگ مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، مسجد کی طرف جاتے تھے، لیکن اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا، اللہ نے بھی دکھا دیا انصاف کر کے۔ اے میرے دوستو یہ رب کا جو ہے انصاف ایک معمولی انصاف ہے۔ جس دن اللہ قہر و جلال میں آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ قہر میں ہوگا، جلال میں ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا؟ یہ تو چھوٹی سی عذاب ہے کہ آپ کو مسجد سے روک دیا گیا تھا، آپ کو مسجد تک جانے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ عید اور جمعہ کی نماز سے بھی آپ کو محروم کر دیا گیا۔ میرے دوستو یہ کسی دنیا دار کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ رب پروردگار کا فیصلہ تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت موقع دیا سدھرنے کا، لیکن آپ سدھر نہیں رہے ہیں، ہم سدھر نہیں رہے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تو ماہ رمضان المقدس میں مسجد کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے اوپن کروا دیا اور کہلوا دیا خبردار میرے گھر کے طرف مت آنا، تم منحوس ہو گئے ہو، تم نادان ہو گئے ہو، تم مجھے نہیں مانتے ہو۔ لیکن میرے دوستو پھر ایک موقع اللہ دیا ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، بہت اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دوستو لاک ڈاؤن جیسے ہی کھلے گا آپ محبت سے جائیے مسجد میں اور سچے دل سے توبہ کیجئے اور رب کی بارگاہ میں گر گرائیے اور کہیے اے مولا اب تک جو غلطی ہوئی تو معاف فرما دے، اب میں ایسا نہیں کروں گا، مولا میری خطا کو بخش دے، مولا میری پچھلی زندگی کو بخش دے۔ میرے دوستو وہ قوم عاد جو ہے خانے کعبہ گئے ہیں اور ان لوگوں سے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، جب دعا کر رہے تھے اس وقت ایک آواز آئی حافظ غیبی کی، رب فرماتا ہے اے میرے بندو ان لوگوں سے کہہ دو یقیناً ان لوگوں پر میں عذاب نازل فرماؤں گا۔ اتنے میں خانے کعبہ کے اوپر جو ہے 3 طرح کی بادل جمع ہوا، ایک کا رنگ سیاہ تھا، ایک کا رنگ سرخ تھا، ایک کا رنگ سفید تھا۔ اور اللہ فرمایا اے خانے کعبہ والو ان لوگوں سے کہہ دو ان تینوں بادلوں میں سے ایک کو یہ چن لے، میں اس قوم کے طرف اس بادل کو بھیج دوں گا۔ تو قوم عاد جو ہے بہت چلاک قوم تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر سفید والے کو اگر چنتے ہیں تو نہ اس میں پانی رہتا ہے نہ ہوا رہتی ہے، کچھ نہیں۔ اگر سرخ والے کو چنتے ہیں تو سرخ بادل میں صرف ہوا ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ اس نے کیا کیا کہ کالے بادل کو چن لیا اور کہا کہ مجھے یہی دیا جائے۔ خانے کعبہ کے میں جو لوگ تھے ان لوگ پھر دعا کی کہ مولا قوم عاد جو ہے کالے بادل کو چن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، فرمانے پروردگار ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو کہہ دو ان قریب ان کے اوپر میں بھیج دوں گا، ان کو یہاں سے جانے کہو۔ قوم عاد وہاں سے چلتی ہے، چلتے چلتے اپنے گھر میں پہنچتی ہے اور خوشی سے مچل رہے ہیں کہ یقیناً بادل آئیں گے اور پانی برسے گا، یقیناً ہم پھر خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن قوم عاد کیا دیکھتی ہے کہ وہ قوم عاد
آپ کے سر کے اوپر وہی کالی بادل آ جاتی ہے اور بارشنا شروع کرتی ہے. اس میں ہوا اتنی تیز تھی کہ قوم عاد جو ہے اس ہوا میں ٹکرا جاتی ہے اور ان کے دماغ اور بھیجا باہر نکل آتا ہے اور قوم عاد وہیں سے نیست نابود ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، کریم ہے، غفار ہے، لیکن اللہ کا ایک نام قہار بھی ہے. اللہ قہر بھی برسانے پر قادر ہے. تو میرے دوست جتنی زندگی بچی ہے رب کی فرما برداری میں گزار دو. یہی بھلائی ہے، یہی نجات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ہی دل کا غذا ہے. اور اگر دل کو دل کا غذا دے دیا جائے اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے اور سکون کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں. بہرحال میرے دوستو یہ جو محفل سجی ہے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں بالخصوص شادی کے تعلق سے سجی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال علیہ الصلوۃ والسلام اے لوگو نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے.